اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے اسے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا ہے، اسے یہ خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے فلاں شر سے فلاں انسان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ انسانوں پر پورا اقتدار اور اختیار بھی رکھتا ہے اور ظاہری اسباب پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ الہ بھی ہے، اور الہ کے مفہوم میں یہ بات خود شامل ہے کہ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا اور اس کی داد رسی بھی کر سکتا ہے، اور تمام باطنی اسباب پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ اور حقیقت میں ایسی ہی ہستی اس بات کی سزاوار ہو سکتی ہے کہ لوگ اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کریں۔ وہ پناہ دے بھی سکتا ہے اور دوسروں کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ یہ ایک مرض ہے جس سے وہم بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض غلبے کی وجہ سے ذہن کو معاف کر دیتا ہے اور انسان ایسی فضول باتیں کرنے لگتا ہے جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، یعنی شیطان کا کسی برے کام کی طرف راغب کرنا اور برا خیال دل میں ڈالتے رہنا، اور اس کی نسبت صرف شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ اس چیز کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان کی ایک صفت ہے خناس۔ خناس بمعنی ظاہر ہو کر چھپ جانے والا یا سامنے آ کر پیچھے ہٹ جانے والا۔ شیطان کا یہ عمل صرف ایک بار ہی نہیں ہوتا بلکہ بار بار ہوتا ہے۔ وسوس کے لفظ میں تکرار ہے، جو تکرار یعنی شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ جنت انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے وہ جن ہے۔ جنوں سے کچھ نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں اور کچھ خبیث اور بد کردار بھی۔ اس دوسری قسم کو شیطان کہتے ہیں۔ پھر شیطان کے لفظ کا اطلاق ہر سرکش اور نافرمان پر بھی ہونے لگا، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا جانور ہو۔ مثلاً سانپ کو اس کی نقصان پہنچانے کی وجہ سے شیطان اور جن اور جان کہتے ہیں۔ پھر یہ شیطان یا خناس صرف جن اور انسان ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے۔ رات کو آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری آدمی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی شیطان ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے بھی انسان کے اپنے نفس کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اگر سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملا لیا جائے تو انہیں معوذات کہتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر ہاتھ کو چہروں پر اور جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوتی تو وہ معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور اپنے ہاتھ کے بجائے برکت کی خاطر آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی۔ معمر نے کہا کہ میں نے زوری سے پوچھا کہ کیوں کر پھونکتے تھے؟ انہوں نے کہا دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان کو منہ پر پھیرتے۔ اگر کسی پر دم کرنا ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے آج کل رائج ہیں، مثلاً کچھ عبارت لکھ کر یا خانہ بنا کر اس میں ہند سے لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا یا گھول کر پانی پلانا یا بازو یا ران پر باندھنا سب ناجائز ہے۔ بلکہ اگر قرآنی آیات یا مسنون دعائیں بھی لکھی جائیں جن میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو تب بھی یہ خلاف سنت، بدعت اور ناجائز ہے۔ اور ہم انہیں بدعت اور ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تعویذ لکھوانے کو اچھا سمجھتے تو اس دور میں بھی لکھوا سکتے تھے اور اس میں کوئی امر مانع نہ تھا، لہٰذا ایسے سب طریقے ناجائز اور خلاف سنت ہیں اور بدعت کی تعریف میں آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔